احتجاجاً اپنی اسمبلی لگا لی ہے۔ اس اسمبلی کے اجلاس میں حکومت کے بیجا اخراجات اور غیر ضروری تشہیر کے خلاف متفقہ طور پر ایک قرارداد بھی منظور کی گئی۔ اسمبلی کے باہر اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان نے کہا کہ ہمیں غیر قانونی طور پر ایوان سے نکالا گیا ہے، اس لیے ہم اپنی جمہوری اسمبلی لگانے پر مجبور ہوئے ہیں، لیکن زیادہ اہم معاملہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے معطل ہونے والے اراکین کا ہے۔ اب پنجاب اسمبلی کے ترجمان کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی کو 26 معطل اراکین کے خلاف آئینی ریفرنسز جو ہیں وہ موصول ہو چکے ہیں۔ ان ریفرنسز پر کارروائی آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت کی جا رہی ہے، جس کے تحت ہر رکن کو شفاف اور قانونی سماعت کا حق بھی حاصل ہوگا۔ ترجمان نے یہ کہا ہے کہ اسپیکر نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام معطل اراکین کو ذاتی سماعت کا موقع دیا جائے گا، جو کل صبح 11 بجے چیمبر میں ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کے ان معطل 26 اراکین کا مستقبل کیا ہوگا، اسپیکر پنجاب اسمبلی کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ صوبے میں جو اس وقت اسمبلی کے اندر ایک جو ٹینشن ہے یہ اب بڑھے گی یا پھر معاملات جو ہے وہ سنبھال لی جائیں گے۔ اس حوالے سے پروگرام میں جو ہے وہ پہلے بات کرتے ہیں، ہمارے لاہور کے ہمارے بیورو چیف الیاس اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ الیاس، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ الیاس، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی اس کارروائی کے حوالے سے حکومتی موقف کیا ہے؟ کیا حکومت کسی قسم کی کوئی لچک دکھانے کو تیار ہے کہ ان اراکین کو ایوان کے اندر جو ہے وہ واپس جو ہے وہ آنے دیا جا سکتا ہے، یا پھر ان کی جو نااہلی ہے یا برطرفی اسی پر حکومت قائم ہے؟ دیکھیے رحمان، یہ تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ اب ان کو موقع دیا جا رہا ہے آئین کے آرٹیکل 10 کے تحت۔ انہوں نے اسپیکر نے کہا کہ ان کا بھی موقف سننا چاہیے۔ پہلے تو یہ بات نہیں ہو رہی تھی، پہلے تو یہ تھا کہ ان کے خلاف سیدھا ریفرنس دائر کر کے ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے جو کام تھا اس پر کام کیا جا رہا تھا، لیکن اب جو ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو موقع وہ آ گیا ہے آئین کے آرٹیکل 63(2) کے اے کے تحت جو ہے، اور 101 کے تحت اور آرٹیکل 113 کے تحت ملا کے ان کے خلاف جو کارروائی کی ہے ان کو معطل کیا گیا۔ تو اب یہ ان کے پاس اختیارات ہیں کہ ان کو معطل کرتے ہیں، ان کی بات چیت سنتے ہیں۔ اب ظاہر ہے انہوں نے اب ذرا لچک کا گورنمنٹ کی جانب سے مظاہرہ ہوا ہے، تو اس وجہ سے اسپیکر نے ان کو بلایا، کیونکہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، وہ ان کو بالکل بلا کے سنیں گے کہ جی آپ کے خلاف یہ ریفرنس آیا ہے، آپ کے پر یہ الزامات ہیں، چارج شیٹ ہے، جو وہ سنیں گے۔ تو ظاہر ہے اس موقع پر یہ میرے شاید جو اس پر بارے میں جو اراکین ہیں وہ اس پر کہیں کہ جی ہم آئندہ نہیں کریں گے، کچھ ایسی بات چیت کرتے ہیں، یا اگر جو ڈٹ جاتے ہیں کہ جی کریں گے، تو اس کے تحت ہی ان کے خلاف جو کارروائی کی جاتی ہے۔ اگر وہ معافی ان کو کہا جاتا ہے، چانس دیا جاتا ہے، تو اس پر منحصر ہے۔ باقی تو جو 10 اراکین ہیں، جو ان اراکین کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹیبل پر چڑھ کے احتجاج کیا تھا، چیزیں توڑی تھی اسمبلی میں، تو اس طرح ان کے خلاف یہ جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ 26 اراکین ہیں، یہ جو اسپیکر نے اب جو ذاتی سنوائی اب ان کو بلایا ہے چیمبر میں، تو پی ٹی آئی کا ایک تو کیا موقف ہے؟ کیا پی ٹی آئی والے جا رہے ہیں اسپیکر کے پاس؟ اور دوسری یہ کہ کیا یہ ایک پروسیجرل ریکوائرمنٹ ہے کہ اسپیکر نے ان کو بلانا اور ان سے پوچھنا ہے، یا پھر آپ کے خیال میں ایک جنونلی موقع دیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے ممبران کو کہ وہ آئیں اور اگر کوئی معافی مانگ لے یا کوئی کلیئرٹی دے دے، اپنی کو وضاحت کر دے، تو ہو سکتا ہے کہ حکومت یا اسپیکر جو ہے وہ اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ ریویو بھی کوئی کر لے؟ دیکھیں، اسپیکر صاحب اتنی سختی کبھی نہیں پہلے بھی کرتے تھے، کیونکہ یہ ماضی میں ایک بنی تھی کہ چودھری پرویز لائی صاحب کے دور میں ان کے تھا کہ جو بھی تھے ان کے دور میں بھی جو مسلم لیگ نون کے تھے اراکین، ان کو بھی برطرف کر دیا گیا، یعنی ان کو نکال دیا گیا تھا کچھ سیشنز کے لیے۔ تو اب ظاہر ہے وہی جو ہے وہ چیز چل رہی ہے کہ جنہوں نے احتجاج زیادہ کیا، جن پر غصہ ہے، تو ان کے خلاف یہ پہلے ایسی کارروائی کو ملک احمد خان صاحب اسپیکر ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی تھا، مسلم لیگ نون کو بھی اعتراضات تھے کہ جی وہ اپوزیشن کو زیادہ سنتے ہیں اور سب کی بات سن کے ہاؤس کو چلاتے ہیں۔ تو اس صورتحال پر جو اس دفعہ ہے، ان سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ اگر جو شور شرابہ وغیرہ کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی کرنی، تو ظاہر ہے وہ کارروائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام اس لیے اٹھایا ہے۔ اور ورنہ یہ ہاؤس میں اتنے احتجاج اس سے بڑھ کے بھی ہوئے ہیں، احتجاج ایک دوسرے پر، لیکن جو الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں نا وہ مناسب نہیں ہوتے جو کہ اسمبلی میں یوز کیے جاتے ہیں۔ اور قانونی طور پر اسپیکر آفس کا کیا کہنا ہے؟ الیاس، اسپیکر آفس کا کیا کہنا ہے؟ قانونی طور پر ان کی پوزیشن واضح ہے کہ کیا اس طرح سے اراکین کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی، وہ اسپیکر آفس جو کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ان کے خلاف ریفرنس بنایا ہے، تو
تو اس سے یہی ہے کہ آئین جو اجلاس ہے، بجٹ اجلاس، اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آئین کے جو ہے اس میں جو ہے بالکل اپنے وہ جو حلف سے وہ بڑھ کے یعنی کہ اس کے خلاف اقدامات کیے، تو اس کے لیے وہ جو ہے وہ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی گورنمنٹ ہے تو ان کو یہ جس بھی طرح جا سکتے ہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے جا کے الیکشن کمیشن سے بھی بات چیت کی ہے، لیکن ایک دفعہ یہ انہوں نے موقع دیا ہے تاکہ جو لوگ اس میں راہ راست پر آنا چاہتے ہیں یا جو ان کے مطابق جو راہ راست پر آنا چاہتے ہیں، ان کی لائن پر چلنا چاہتے ہیں، جو آئندہ سے احتجاج نہیں کریں گے، تو ان کو شاید اس میں نرم رویہ ان کے لیے اختیار کر لیا جائے یا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یعنی کہ یہی ہے کہ جو آ کے معافی مانگ لے گا، لیکن یہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جائے کہ وہ اپنا جا کے موقف کل جا کے ضرور بتائیں گے، صبح 11 بجے ان کو بلایا تو وہ تمام جائیں گے اور جا کے اپنا موقف دیں گے، اور اس بارے میں ادھر پتہ چلے گا کہ یہ کیا جاتے ہیں موقف پر ڈٹ جاتے ہیں یا اسپیکر صاحب ان کی بات سنتے ہیں اور کیا اخذ کرتے ہیں، اور اس پر انہوں نے فیصلہ کرنا ہوگا۔